بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل۔ ایک کپڑوں میں لپٹنے والے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات کی اس میں قیام نہ کرو بلکہ آرام کرو، یا اس نصف سے کسی قدر کم کر دو یا نصف سے کچھ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب صاف صاف پڑھ کر ایک ایک حرف الگ الگ ہو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام ڈالنے کو ہیں، مراد قرآن مجید ہے۔ بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے، اور دعا یا قرات پر بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔ بے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے، دنیاوی بھی اور دینی بھی، اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو، اور سب سے قطع کر کے اس کی طرف متوجہ رہو۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں، تو اسی کو اپنے کام سپرد کر دینے کے لیے قرار دیے رہو۔ اور یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کرو، اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ رہو، اور مجھ کو اور ان جھٹلانے والوں ناز و نعمت میں رہنے والوں کو حالت موجود پر چھوڑ دو، یعنی رہنے دو، اور ان لوگوں کو تھوڑے دنوں کے لیے اور مہلت دے دو۔ ہمارے یہاں بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہیں، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے، اور دردناک عذاب ہے، جس روز کے زمین اور پہاڑ ہلنے لگیں گے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریگ رواں ہو جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر قیامت کے روز گواہی دیں گے، جیسا ہم نے فرعون کے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے۔ پھر فرعون نے اس رسول کا کہنا نہ مانا تو ہم نے اس کو سخت پکڑا۔ سو اگر تم بھی بعد بھیجنے رسول کے نافرمانی اور کفر کرو گے تو اس دن سے کیسے بچو گے جو غایت درجہ اشتاد و امداد سے بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا، جس میں آسمان پھٹ جاویں گے۔ بے شک اس کا وعدہ ضرور ہو کر رہے گا۔ یہ تمام مضمون ایک بلیغ نصیحت ہے، سو جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کی طرف رستہ اختیار کر لے۔ آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں سے بعض آدمی کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات نماز میں کھڑے رہتے ہیں، اور رات اور دن کا پورا اندازہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ تم اس تقدیر وقت کو ضبط نہیں کر سکتے، تو ان وجہ سے اس نے تمہارے حال پر عنایت کی۔ سو اب تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ بعض آدمی تم میں بیمار ہوں گے، اور بعض تلاش معاش کے لیے ملک میں سفر کریں گے، اور بعض اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اس لیے بھی اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ سو اس لیے بھی تم کو اجازت ہے کہ تم اب لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، اور نماز فرض کی پابندی رکھو، اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کو اچھی طرح یعنی اخلاص سے قرض دو، اور جو نیک عمل اپنے لیے آگے ذخیرہ آخرت بنا کر بھیج دو گے، اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر اس سے اچھا اور ثواب میں بڑا پاؤ گے، اور اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔